سورہ الواقعہ 27ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ واقعہ میں جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا آخرت کا بیان ہے. اس میں دنیا میں بھی کہا گیا کہ 3 گروہ تم ہو، السابقون سابقون، میمنہ اور مشأمہ، دائیں والے بائیں والے اور مقرب سابقون. آخرت میں پھر اجر کے لحاظ سے بھی ان کا ذکر کیا گیا. اب سوال یہ کہ کنتم ازواجن ثلاثہ، تم 3 جوڑوں میں ہوگے. زوج جوڑے کو کہتے تو جوڑا تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مائنس پلس ہوتا ہے یا نیگیٹو پازیٹو ہوتا ہے یا اس کا میل اور فیمیل ہوتا ہے. جوڑا تو آپ کے بوٹ ہیں تو 2 ہوں گے تو جوڑا ہوگا نا. اور اگر 3 بوٹ ہیں تو پھر 1 جوڑا ہوگا اور 1 بوٹ ہوگا. تینوں جوڑا تو نہیں ہوں گے نا. یہ 3 کو جوڑا کہا جا رہا ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 جوڑے ہوگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ کے اندر میل اور فیمیل ہوں گے. السابقون میں بھی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، تو یہ ان کا جوڑا ہو گیا. دائیں ہاتھ والوں میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، تو یہ دائیں ہاتھ والوں کا جوڑا ہو گیا. بائیں والوں میں بھی مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، تو یہ ان کا بائیں ہاتھ والوں کا جو ہے وہ جوڑا ہو گیا. اب ہم شروع کریں گے اسے. انیس نمبر آیت سے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یعنی وہ والی شراب ہوگی جس میں یہاں کی شراب والی کوئی قباحت نہیں ہوگی. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اسے ان کو سر درد ہوگا اور نہ ان کو اس سے الٹی کیے وغیرہ ہوگی. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ جو بھی سلیکٹ کریں گے وہ ان کو فروٹس مل جائیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندے جس پرندے کا گوشت وہ پسند کریں گے انہیں اشتہا ہوگی تو انہیں فراہم کیا جائے گا. وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور حور عین جیسے موتی ہوتے. جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ اس کا جو وہ جزا اس کی جو وہ کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہ تو لغو بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات. یعنی باتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں جو ممنوع ہیں. یعنی ایک یہ کہ وہ لغو بات ہے. لغو بات کا مطلب یہ کہ جس کا فائدہ کوئی نہیں، اگر گناہ نہیں تو کم از کم اس کا ثواب بھی کوئی نہیں. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ پیسے دے دیں اور سودا نہ لیں تو تکلیف ہوتی ہے نا. بندہ پیسے دے دے اور گھر آ کے دیکھے چیز ہی کوئی نہیں ہے تو گھر والے دوڑا دیتے ہیں نا اسی وقت. کہا کہ لغو وقت جو گزرتا ہے وہ وہی وقت ہوتا ہے جس کا عوض، یعنی وہ گناہ والا نہ، عموماً گناہ والا ہوتا ہے، لیکن گناہ والا نہ بھی ہو، ثواب والا بھی نہ ہو، تو بھی آپ کا ٹائم تو چلا گیا نا. اس لیے کہ ٹائم از منی، تو وہ تو آپ کا خرچ ہو گیا، لہذا خسارے میں رہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا کل کا دن اور آج کا دن برابر ہے وہ تو مغبون ہے،
یعنی وہ تو گھاٹے میں پڑا ہوا بندہ یہ چاہتا ہے کہ بزنس جس کا ہوٹل ہے کہتا ہے جی آج 500 کی ہو کل 700 کی ہو پرسوں 1000 کی ہو. کہا تمہارے 2 دن اگر برابر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے تم گھاٹے میں رہے. ہر دن کوئی نہ کوئی ایکسٹرا نیکی کرنی چاہیے, زیادہ نیکی کرنی چاہیے تاکہ پچھلے سے اچھا جو ہے وہ ملے. لا يسمع, اچھا جو دوسری یہ جو چیز ہوگی وہ یہ کہ تعصیم, اسم گناہ کو کہتے ہیں نا سے کے ساتھ جو ہے. لا يسمعون فيها لغوا, جنت والوں میں کوئی بھی لغو بات کرنے والا بندہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کسی کے پاس بیٹھیں اور وہ بندہ جو ہے وہ فضول بات کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کا مزاج سلیم ہے تو آپ کہتے ہیں میں کس گند میں پڑھا. آپ کہیں کسی خاص ڈیرے میں چلے جائیں, آپ کہیں گے میں نکلوں یہاں سے بھاگوں, یہ کون لوگ ہیں, اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں جنت میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا, نہ تو وہ کوئی لغو بات کرے گا نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما, بس سلامتی سلامتی کی آوازیں آئیں گی. فرشتے بھی داخل ہوں گے, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم, سلام علیکم طبتم, سلامتی ہو تم پر, تم پاک ہو کر آئے. پاک ہو کر کیا آنا. ہمیں جس گھر میں بھیجا گیا ہے یہ کاٹ کباڑ ہے. ہم وہاں سے جب آئے تھے صاف ستھرے تھے, لیکن ہمیں یہاں اس زمین پر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی لوڈ باندھنا ضروری تھا. ہم یہاں رک نہیں سکتے تھے. لہذا یہ بدن جو ہے یہ ہمیں جو دیا گیا ہے ٹیمپریری طور پر, اس کی جس مٹی سے یہ پیدا ہوتا ہے اس کی ڈھیر ساری کباتیں. آپ کہیں سے بھی مٹی اٹھا کے لے آئیں, آپ اس کو پانی دیں, اس مٹی کے اندر اپنا جو ہے وہ گند بلا ہوتا ہے. یہاں سے لے آئیں گے تو وہ کوئی جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی, پاکستان کے کسی علاقے سے لے آئیں گے تو اس کی وہ بھنگ نکل آئے گی اس میں سے, تو وہ اس کے اندر مٹی کے اندر موجود ہوتا ہے. ہماری جو مٹی لی گئی اس مٹی میں اپنے مسائل ہیں. یہ جو سونے چاندی کی محبت ہے اور یہ جو وطن کی محبت اور فلاں علاقے کی محبت ہے, یہ ساری ضرورتیں اس بدن کی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے لازماً وہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ تو ایک مجبوری ہے. اب ان تمام آلائشوں سے جو اس بدن کی وجہ سے یہ رشتہ ناتا, والد میرے بایولوجیکل, آپ کہتے ہیں نا بایولوجیکل فادر, آپ کہتے ہیں نا باپ کو, وہ میرے بدن کا باپ ہے, میری روح کا باپ نہیں ہے. میری روح انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جب یہاں فادر سے وہ تیار ہو گیا تو وہاں سے فلیش کیا گیا. جیسے آپ کے کمپیوٹر میں کوئی میسج سینڈ کر دیتا ہے, ای ٹکٹ آ جاتا ہے, کمپیوٹر آپ کا ہے لیکن جو چیز اس میں آئی ہے وہ کسی اور کی. یہ بدن جو ہے یہ بایولوجیکلی اس کے ماموں بھی ہیں, چچا بھی ہیں, تایا بھی ہیں, والدہ بھی ہیں, سارے اس کے بایولوجیکل رشتے ہیں. روحانی رشتہ جو ہے یہ اللہ رسول کے ساتھ ہے ہمارا. ان آلائشوں سے, ان رشتوں سے, وہ جو اقبال نے کہا نا کہ یہ مال و متاع دنیا یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ, ان کو ابھی لا الہ الا اللہ ضروری ہے. یہ بھی بت ہیں, وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں, قبر میں پہنچتے چلے جاتے ہیں, ہم نے بھی ایک دن ٹوٹ کے چلے جانا ہے. یہ تو بتانے وہم و گما ہیں, ان کو کبھی بھی آڑ نہیں بننے دینا چاہیے. اسی طرح اللہ پاک نے اس کو کہا کہ تمہارے گرد خول, خولناکم, ہم نے تمہارے گرد خول چڑھا دیے تھے, اور شرط یہ رکھی تھی کہ ان میں سے نکل کے آؤ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ, آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو. وَمَا نَرَاكُمْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور تم جو ہم نے خول تمہارے اوپر چڑھائے تھے وہ تم سارے پیچھے چھوڑ آئے ہو. جو ہی میں مرتا ہوں شناختی کارڈ منسوخ, بلدیت, سارا کچھ, سب کچھ ختم ہو جاتا. پاسپورٹ, ڈرائیونگ لائسنس, میری دی ہوئی پاور آف اٹارنی, میں ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہوں, میں کسی چیز سے بلانگ نہیں کرتا, میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, لہذا میری اٹارنی بھی ختم ہو گئی ہے. ترکتم وراء ظہورکم, تم وہ جو خول ہم نے چڑھائے تھے تمہارے اوپر
تم وہ اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو. تمہارا امتحان یہ تھا کہ ان خولوں سے نکلو، انہی کے اندر دب کر مت مر جاؤ تم. اور ہماری اکثریت اسی طرح مر جاتی اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم ریشم کا جو کیڑا ہے نا، ریشم کا کیڑا اس کے آگے توت کے پتے ڈالتے ہیں اور وہ بہت کھاتا ہے. جتنا کھاتا ہے اتنا وہ رات دن ریشم بناتا رہتا ہے. اچھا وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے گرد اس کو بنتا رہتا ہے اور اپنا ایگزٹ بھی بن دیتا ہے. بے وقوفی یہ ہے کہ نکلنے کا رستہ نہیں چھوڑتا. وہ اپنا ایگزٹ بھی بن دیتا ہے، گولے میں بند ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پھر گرم پانی میں ابالتے ہیں. اس کو لٹکنے چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے لیے، لٹکا دیتے ہیں اس کو. اور جب وہ مر جاتا ہے، انہیں پتا 2 دن میں مرتا ہے، 3 دن میں، اس کے بعد اس کو وہ گرم پانی میں کر کے پھر اس کو کھولتے ہیں تو پھر یہ ریشم جس سے ساڑیاں بنتی ہیں اور فلاں بنتا ہے. وہ اپنا رستہ خود بند کرتا ہے. اس لیے فرمایا اور فتنتم انفسکم، تم نے اپنے گرد ریشم خود ہی بن کے اپنے رستے تم نے بند کر دی. پھر فرشتوں کو گرم پانی میں ڈبو کے نکالنا پڑتا ہے. فرشتے آگے بھی مارتے ہیں، پیچھے بھی مارتے ہیں. اخرجوا انفسکم، نکالو جان جس کا رستہ تم نے بند کر دیا تھا. یہ خول ہیں اور اسی کو توڑنے کے لیے اللہ نے ہدایات دی ہیں کہ دیکھو سورہ توبہ میں کہا نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یہ 8 پا ہے جس کو آپ آکٹوپس کہتے ہیں. یہ 8 پا ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. پھر اللہ پکڑ کے لٹکا دیتا ہے دھوپ میں، مرو. ہم نے تو تمہیں نکلنے کے لیے رستہ دیا تھا کہ نکلو اس کی گرفت سے اور پہنچو اوپر، واپس پہنچو، تم نے رپورٹ کرنا ہے وہاں. لیکن ہم اسی میں دب کر مر جاتے ہیں، انہی چیزوں میں. والدین، بیوی، بچے، گھر بار، تجارت. اور جب فرشتہ آتا تو میں ایسا اس کو دیکھ کر خیال آتا ہے، جو کام کرنے دنیا میں آئے تھے تم امیر، کھانا خراب، تجھے وہی کام رہ گیا. پھر خیال ہوتا ہے میں آیا کس کام کے لیے تھا. تو وہ ہے پھر نزع کا. نزع کس کو کہتے ہیں؟ نزع کہتے ہیں کسی چیز کو اکھاڑنا، زور سے اکھاڑنا، اس کی مرضی کے خلاف اکھاڑنا. جیسے فرمایا ملک تو اللہ ایسے ہی دے دیتا. صبح بندہ اٹھتا تھا، پرویز مشرف وہ جہاز میں تھا، اس کے باپ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس ملک کا بادشاہ بن جائے گا. بادشاہ تھا وہ، جو چاہتا تھا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. اچانک مل گیا اس کو، میاں صاحب نے غلطی سے لات مار دی. اچھا جب اب نزع کا عالم طاری نکلتا ہے جب، تو پھر زور سے نکالنا پڑتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آسانی سے مل جاتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور پھر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے جب اسے واپس لیا جاتا ہے. ہماری روح آئی پتہ ہی نہیں چلا، جب نکلتی ہے تو پورا محلہ سنتا ہے جان نکل رہی ہے. بکرے دیتے ہیں لوگ اولاد کے جان نکلے، ایک آسانی ہو. تو ہم اگر خود تیار بیٹھے ہوں اور فرشتہ اور ہم بالکل ریڈی ہوں کہ چلے جی، اور بندہ لیٹے اور مر جائے، یعنی جی جو نزع کا عالم ہے یہ بعض دفعہ انسان کی اپنے کرنے کی وجہ. قرآن تو یہ کہتا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے مسئلہ سارا، ورنہ ہم نے بندہ بھیجا تھا کہ لے آؤ اسے. تم پھنسے ہوئے تھے، اس کو نکالنے میں پھر ڈرل کرنی پڑی ہے. اسرائیل کو پتہ نہیں کہاں سے تمہیں نکالا، کوئی کنکریٹ کی ہوئی تھی تم نے، کہیں جپسم لگایا تو کیا کیا ہوتا، یہ سارا تم نے کیا ہوتا. ہم نے تو جیسے ڈالا تھا ایسے ہی نکالنے کے لیے بھیجا تھا. جیسے فرمایا بعض لوگوں کی جان ایسے نکلتی ہے، جیسے سورہ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اس کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، ایک ہی تو وہ آیت ہے، فرمایا کہ اس کی جان اللہ پاک اس طرح نکالتا ہے جس طرح ماں سوئے ہوئے بچے کے منہ سے دودھ کھینچ لیتی.
تو یہ ساری چیزیں جو نزع کا یہ خول وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ہم نے خود اپنے راستے بند کیے ہیں. ان سے نکلنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں, ان کی یہ ذمہ داری نہیں, یہ ہمارا امتحان ہے. ماں باپ کے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, ان کے حقوق پورا کرنا, لیکن ان کو اپنا ایگزٹ کبھی بند نہیں کرنا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں بات آئے خالق کی کہ وہ تمہارے اور خالق کے درمیان کھڑا ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایگزٹ بند کرنے کے چکر میں ہے وہ, کبھی اس کے اطاعت مت کریں, ہٹ جاؤ سامنے سے. یہ بات تمہاری اللہ رسول کے خلاف ہے, میں نہیں مانتا. چاہے وہ باپ ہے, چاہے ماں ہے, چاہے پھوپھی ہے, چاہے کوئی ہے, اگر ان کی بات اللہ اور رسول کے خلاف ہے اور آپ اس ادب کی وجہ سے یا مروت کی وجہ سے مارے جائیں گے, آپ ان سے کہہ دیں کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں میں نہیں مانتا, یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف. اور کوئی بات کریں آپ, کوئی چیز چاہیے مجھ سے آپ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ جو کام آپ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے, میں نہیں کر سکتا, ویری سوری. وَلَا تَأْسِيمَ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا. سلامہ تو بات چلی تھی کہ فرشتے یہ کہیں گے سلام علیکم طبتم, تم پاک ہو کے آئے ہو, اس مٹی کے کوئی اثرات تمہارے ساتھ نہیں. یہ جو ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی اس مٹی کے اثرات لے کر جائیں گے. روح تو بیچاری کھاتی نہیں ہے, پیتی نہیں, اسے سے عیاشی سے کچھ نہیں. یہ سارے جو مسائل ہوں گے وہ اس بدن کی وجہ سے ہوں گے. تو وہ کہیں گے طبتم, تم پاک ہو کر آئے ہو, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ فارمیٹ ہو کے آئے ہو. کچھ بھی اس میں سے جو مٹی کا مسئلہ تھا اس میں سے کوئی وائرس تمہیں نہیں لگا, تم پاک صاف جیسے اللہ نے تمہیں بھیجا تھا ایسے پاک صاف ہو کر آئے ہو. طبتم فادخلوها خالدین. واصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والے, ما اصحاب الیمین, کیا حال ہوگا دائیں ہاتھ والوں کا, کیا ہی موج ہوگی ان کی. یعنی یہ تعجب کا, تعجب کے طور پر یہ جو ماں ہے یہ تعجب کا صلہ ہے. اس بات پہ تعجب کرنا, ما اجملہ کا, ما احسنہ کا, کتنے خوبصورت ہو, کتنے خوب سیرت ہو. فرمایا ما اصحاب الیمین, تمہیں کیا پتا کہ کیا چیز ہوں گی, کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. فی صدر مخدود, یہ ان جھاڑیوں میں ہوں گے جنہیں کانٹے نہیں ہوں گے. اب یہ جن کے علاقے میں کانٹے والی جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ ان کو پتا ہے. یہ عرب کلچر ہے نا, ان کی سارا دن اونٹ چراتے ہیں, بکریاں چراتے ہیں, جھاڑیوں میں کانٹا لگ جاتا ہے. تو کہا گیا کہ تمہیں ہم ان جھاڑیوں جو ان کی پسندیدہ چیز ہوگی وہ ان جھاڑیوں میں پھرائیں گے جنہیں میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا. وطلح ممدود, اور تہ در تہ کیلے. وظل ممدود, اور لمبا, مد یا مدو لمبا کرنا, مد و جزر, سمندر کا پانی جو ہے وہ جب سمٹتا ہے تو جزر ہوتا ہے, مد جب پھیلتا ہے تو اسی کا کسی کی مدد کرنا, ہاتھ پھیلانا اور اس کی مدد کرنا. ممدود لمبے سائے. اچھا لمبے سائے کیوں کہا؟ چھوٹا سا ایک درخت ہے, اس کے نیچے آپ نے کھانا بھی رکھا, آپ بیٹھ گئے, بکریاں لگی ہوئی ہیں چرنے میں, اب سورج چل رہا ہے, اب آپ کو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چھاگل اٹھا کے, وہ چادر اٹھا کے دوسری طرف ہونا پڑے گا, اس لیے کہ اب وہاں دھوپ آ گئی. پھر آپ یعنی وہاں لیٹ نہیں سکتے آپ, جو ہی آپ لیٹے تو آپ آدھے چھاؤں میں ہوں گے, آدھے جناب لو دھوپ پھرتی چلی جائے گی. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں وہ درخت دیں گے کہ جن کے سائے بڑے لمبے ہوں گے, یہ تمہیں چادر اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہونا پڑے گا. ہوگا کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایسا درخت لگا دیتے ہیں جس میں 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو نہیں نکل سکتا اس کے سائے سے. وظل ممدود, لمبے سائے والے جو ہے سایہ. وماء مسکوب, اور بہتا ہوا پانی, نہریں. فی انہار, اللہ پاک نے بنایا, تمہیں کیا پتا کہ کیا ملے گا. فی انہار من ماء غیر آسن, وہ پانی جو بدبو نہیں دے گا. وانہار من دودھ, دودھ کی. لبن لم یتغیر طعمه, اس دودھ کی نہریں کہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. نہر, انہار
زمین سے پھوٹے گا، دودھ زمین سے پھوٹے گا، گائے کے اندر سے نہیں نکلے گا. جیسے گائے کے اندر سے نکلتا ہے ایسے زمین دودھ دے گی، نہریں چلیں گی اس کی. جب بھی آپ چاہیں پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں. چکھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ خراب تو نہیں. الائن کا آپ لیتے ہیں دودھ، 4 دن بعد آپ کو چکھ کے اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ شاید وہ فریج کی گرمی زیادہ، ٹھنڈک کم ہو اس کی، تو خراب نہ ہو گیا. لم یتغیر طعم، اس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا. وانہار من خمر، اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی زمین سے، جس طرح پانی نکلتا ہے شراب بھی نکلے گی. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ لذت للشاربین، پینے والے کو وہ لذت دے گا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو شراب کی وہاں کی صفت کی گئی اور یہاں والی کی نفی کی گئی، تو اسے پتہ چل جاتا کہ یہاں کہا کہ وہ لذت دے گا، اس کا مطلب یہاں والی لذت نہیں دیتی. اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ شراب ہے، یہ تو پیشاب ہے، پیشاب میں بھی کم بدبو ہوتی ہے جتنی اس میں ہوتی، گاندھی ہوتا ہے سارا. یعنی گندی ہو تو وہ شراب بنتی ہے، پھر اس گند کو کتنا بھی پیوریفائی کر لیں آپ، وہ ہوتا تو وہ گاندھی ہے. تو فرمایا کہ وہ خمر لذت للشاربین، پینے والے کو لذت دے گی. یہاں والی جو ہے وہ پینے والا بھی ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیتا ہے، درد سر بھی نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہاں والے پینے والے کا درد سر ہوتا ہے. الٹیاں بھی نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہاں والا پینے کے بعد الٹیاں کرتا ہے. بکواس بھی نہیں کرے گا اس کو پینے کے بعد. اللہ پاک نے فرمایا یہاں والا، اس کا مطلب پینے کے بعد پھر بکواس کرتا ہے. یہ بالکل اس کی اپوزٹ پتہ چل رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ بندہ جب بیان کرے تو قاری صاحب تسی پیتی ہے، آپ صفتیں بیان کریں تو آپ کو کیسے پتا کہ بھئی یہ شراب یہ کرتی ہے؟ بھائی ہم جب قرآن کی ضد رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کی شراب یہ نہیں کرے گی، اس کا مطلب ہے یہاں کی شراب وہ کرتی ہے. وفاق، اچھا بہتا ہوا پانی. وفاکہۃ کثیرہ، اور ڈھیر سارے پھل ہوں گے. اب کیا کیا قسم بتائی جائے پھلوں کی. یعنی آج جو انگور کی جتنی قسمیں آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہ انار کے دانے کی طرح تو کہ بھی انگور آئے اتنے اتنے موٹے. اور پیاز، اپنے ٹماٹر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بھی آئے ہوئے ہمارے بیر کی طرح. الٹی چیز ہو گئی نا، گنگا بہ گئی ہے. تو اب دنیا میں اتنی ہر چیز کی قسمیں آ گئی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو جنت تو ہے ہی جنت، یعنی وہاں کے بارے میں کوئی بتایا بھی، اس لیے کہا کہ فاقیۃ کثیر، بہت ایسے نہیں کہ ختم ہو جائیں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ یہاں دو، یا وہ کٹے ہوئے نہیں ہوں گے. چیز آپ کاٹ کے رکھ لیتے ہیں تو پھر اس پر وہ مرجانا شروع ہو جاتی ہے. براہ راست درخت سے توڑو اور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو وہ لٹک آئے گا خود ہی وہ پھل. تم کھا کے سبحان اللہ کہو گے تو وہاں دوسرا اگائے گا. تم پرندہ کھاؤ گے اور سبحان اللہ کہو گے اور وہ نکلے گا اور اڑ جائے گا. نہیں، یہ وہاں یہاں والا طریقہ نہیں ہے کھانے پینے کا اور پھر پیشاب وغیرہ کا. لا مقطوعہ، وہ قطع بھی نہیں ہوں گی، سلسلہ مسلسل آئے گا. ابھی چھٹی کرو جی، موسم نہیں ہے جی، ہوتا نا فلان جی لکاٹ چاہیے، موسم نہیں ہے. لا مقطوعہ، وہ آپ کو 12 مہینے ملیں گے اور ہمیشہ ملیں گے. ایسا بھی نہیں کہ جو آپ کا کوٹا پورا ہو گیا. دمان والوں میں آپ جاتے ہیں کہتے ہیں 1500 پورا ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ بندے کو بہت ضرورت ہے، ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آپ کے کارڈ کے باقی ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کی لمٹ ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے کوئی لمٹ نہیں، نہ زندگی کی، نہ پھلوں کی، نہ سہولیات کی کہ جی ہر 5 سال بعد، ہر سال بعد جنت کی رینیول کرواؤ، جا کے لائن لگی ہوئی ہے فلاں برات ذمہ لے کے. وہ کہا نہیں، وما هم منها بمخرجین، وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا. فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا. وہ خود نہیں چاہیں گے، اتنی پیاری ہوگی انہیں جنت کہ وہ خود نہیں چاہیں گے کہ یہاں سے وہ نکالے جائیں یا نکلیں یہاں سے، کو اللہ پاک سے کہیں گے کوئی دوسری دے دو. نہیں، وہ خود چاہیں گے نہیں. حوالہ کہنا ڈائیورشن، تب دوسری جگہ بدلی کرنا نہیں چاہیں گے. ولا ممنوع، اور نہ وہ منع ہوں گے، نہ منقطع ہوں گی، نہ منع ہوں گی. ہو جائے کہ ایک چیز آج حلال ہے تو کل حرام ہو جائے. کہا ایسے وہاں حلت حرمت والی بھی کوئی چیز نہیں. وفرش مرفوعہ،
اور بلند بستر، بیڈ، اب چٹائی پہ سونے والے ان کو کہا جا رہا ہے. تو وہاں جو ہے وہ فرش مرفوع، بلند، کہیں کا سرر مرفوع، بلند بستر، سریر آپ کہتے ہیں اس کو. انا انشأناہن انشاء، بستر کی بات ہوئی تو اگلی بات بھی چل پڑی. انا انشأناہن انشاء، ہم نے انہیں اٹھایا ہے، تخلیق کی ہے. انشاء کہتے ہیں کہ کوئی چیز بنانا، آپ کے کہنے سے جو چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کو انشاء کہتے ہیں. کاپی پیسٹ نہیں. ایک شاعر شعر کہتا ہے وہ اس کی انشاء ہے، اس نے تخلیق کیا، وہ خالق ہے اس کا، اس شعر کا. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یہ ہم نے بنایا ان کو. اللہ پاک اپنی شان بتا رہا ہے کہ ہم نے ٹھیکے پر نہیں بنوایا، ہم نے کسی دوسری کمپنی سے سب کنٹریکٹ نہیں دیا، ہم نے خود بنایا ان کو، اور بنایا ان کو ابکارا، کنواریاں. یعنی یہاں کی 8 بچوں کی ماں بھی جو ہے وہاں کنواری ہوگی، اور پلٹا کر دونوں کی عمر ایک جیسی ہوگی. یعنی جس عمر کا مرد ہوگا عرباً اترابا، ہم عمر ہوں گی. تو اس میں بڑے چھوٹے کا وہاں فرق نکل جائے گا. اگر آپ کی 25 سال ہے تو سب کی 25 سال ہوگی، 20 اور 25 سال کے درمیان عمریں ہوں گی. یعنی مسیں بھیگی ہوئی ہوں گی، داڑھی نہیں نکلی ہوئی ہوگی. تو یہ ایسے 20 اور اس کے درمیان کی جو ہے وہ عمر ہوگی، اور میاں بیوی دونوں کی برابر عمر ہوگی. اور یہیں والی کو وہاں جو ہے وہ اس کی فیکٹری سیٹنگز ریسٹور کی جائیں گی. ایسے آپ کو دنیا میں ملی تھی ایسے ملے گی وہاں پہ بھی. اور پھر اللہ پاک کہتا ہے ہم نے یہاں اس کو خود بنایا ہے نئے سرے سے. وہ پہلے ذکر کیا کہ وہ جو بنائی سی، اور اس کے بعد حسن بڑھتا رہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ زوال آتا ہے اس پہ، وہاں ہر جمعے کے جمعے جب اللہ پاک دیدار دے گا تو ایک جمعہ بازار ہوگا جہاں دل کرتا ہے نا بندے کا، اپنی اپنی جنت ہوگی، پرائیویسی ہوگی، کوئی دوسرے کی جنت میں نہیں جائے گا، مگر دل کرتا ہے کہ یار وہ فلاں کا پتہ کریں وہ کیسے حال میں. جیسے دوست یہاں یاد آتے ہیں تو پھر جمعے کے جمعے یہ مرد اکٹھے ہوں گے جیسے یہاں جمعے کے جمعے اکٹھے ہوتے ہیں. عورتیں وہاں بھی گھر میں رہیں گی. تو پھر وہاں اللہ دیدار دیں گے جس کے نتیجے میں ان کا حسن بڑھ جائے گا. ایسے جیسے سونے کو پالش کرتے ہیں تو وہ چم چم کرتا ہے. یہ جب پلٹ کر آئیں گے تو گھر والیوں کا اللہ پاک نے ان کو وہاں دیدار ملے گا جنت میں، ان کے اپنی گھر والیوں کو، اور پلٹ کر آئیں گے تو وہ بھی ان کے برابر کی حسین ہو چکی ہوں گی. یعنی وہ اس کا بھی اللہ پاک انہیں بھی دے گا. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. یہ پہلوں میں بھی بہت سارے ہوں گے اور بعد والوں میں بھی بہت سارے ہوں گے. سابقون کے بارے میں کہا تھا کہ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں تو بہت ہوں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو آپ کو پتا ہے ہم میں کوئی ہوگا، دانا ہی دانا کوئی ہوگا، یا عقیدہ خراب ہوتا ہے ہمارا یا عمل خراب ہوتا ہے. لیکن یہ مقربون پہلوں میں بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں بہت کم ہوں گے. جبکہ ہمارے یہاں الٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے 2 مقربون ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 سلسلے چلے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 3. یعنی حضور کے یہ 2 مقرب ہیں. اگر تصوف تقرب کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلوں میں 2 ہی تھے، اور اب گلی گلی صوفی بیٹھا ہوا، بعد والوں میں بہت ہو گئے. یہ تو قرآن کی الٹ ہو گیا. اگر تقرب وہ ہے جو سنت میں ہے تو پھر پہلوں میں وہ زیادہ ہیں، بعد والوں میں تھوڑے. اصحاب الیمین پہلوں میں بھی زیادہ ہیں، بعد والوں میں بھی زیادہ. سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. واصحاب الشمال، اب تصویر کا دوسرا رخ، بائیں ہاتھ والے، لیفٹسٹ. یہ ان کو اس لیے کہا گیا، اس لیے نہیں کہ کمیونسٹ پارٹی میں تھے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ وہ بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا. اور اس لیے دیا جائے گا، آپ کو پتا کہ آپ بائیں ہاتھ گندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس
تو ان کو پھر اللہ پاک اسی ہاتھ میں وہ نامہ اعمال پکڑا، اس لیے کہ اعمال گندے ہیں تو گندی جگہ رکھنا، بائیں ہاتھ میں ان کو پکڑایا جائے، دائیں ہاتھ والوں کے اعمال اسی لیے کہا گیا کہ یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف چل رہا ہوگا، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کام کیے ہوں گے نا نیک بھلائی کے، تو وہ اس ہاتھ سے۔ اصحاب الشمال بائیں والے، اور کیا بدترین حالات میں ہوں گے شمال والے، وہاں اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، وہ سٹیم میں ہوں گے۔ یہ سٹیم جو ہوتی ہے یہ پانی سے زیادہ گرم ہوتی ہے، اس لیے پانی سے اٹھ جاتی ہے۔ آپ روٹی کے اوپر وہ بنتا ہے جو پھوڑا سا، اس کو ذرا پنکچر کر کے ہاتھ رکھ کے دیکھیے تماشا ہوتا کیا ہے، وہ روٹی سے زیادہ گرم ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو نکلتی ہے۔ فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے سٹیم کے اندر اور کھولتے پانی کے اندر۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور اس سائے میں کہ جو گرم کرتا ہے، سٹیم جب اٹھے گی تو وہ سایہ سا بن جائے گا اس کو۔ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں جب گرمی لگتی تھی تو بندہ چھاؤں میں جاتا تھا نا، یہ اس چھاؤں کے نیچے جائیں گے پتہ چلے گا وہ تو اس کی بھی، اس نے اٹھ کے تو سایہ بنا دیا اور یہ گئے اور پتہ چلے گا اس سے بھی زیادہ گرم۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا کریم، نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا سایہ جیسے دنیا کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کریم ہوگا، یعنی جیسے جا کے آدمی کو احساس ہوتا ہے ایک خوشگواری کا سائے کے اندر، ایسے دونوں چیزیں اس میں نہیں ہوں گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ دنیا میں بڑے امیر آدمی تھے، مترفین، پیٹ بھرے۔ یاد رکھیں کہ عموماً غریب آدمی جو ہے اس کے گناہ وہ ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں، یعنی اس کی ذات کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھے گا، اس سے محلے والوں کا نقصان نہیں، اس کا اپنا ذاتی نقصان۔ روزہ نہیں رکھے گا، اس کا ذاتی نقصان، پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ وہ چیزیں، وہ گناہ ہیں جو عام طور پہ غریب سے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ متعدی گناہ وہ کرتا ہے بندہ جو انوینٹ کرتا ہے گناہ کو، وہ پیٹ بھرا بندہ جس کے پاس پیسے ڈھیر سارے ہیں، اب جگہ نظر نہیں آ رہا کہاں لگا ہے، نیکی اس نے کرنی نہیں کہ کسی غریب کو دے دے، کسی بیمار کو دے دے، اب وہ کہتا نہیں یار وہ دوسرے ہوٹل میں چلتے ہیں، اس دفعہ یار نیا کام کرتے ہیں، اس دفعہ چلتے ہیں بینکاک چلتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترف، یہ پیٹ بھرے تھے، انہیں خدا یاد نہیں ہے، یہ اپنا خدا خود تھے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، دل کیا وہاں جانا ہے چل پڑے، خواہش اسے کمانڈ دیتی تھی، اللہ سے کمانڈ نہیں لیتا تھا۔ یہ ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اس لیے یہ جو پیسہ آتا ہے یہ اس کو سنبھالنا بڑا خطرناک ہے، یعنی بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ غریب آدمی پہ شیطان اتنی محنت نہیں کرتا، اسے پتہ ہے اس کو میں نے پمپ مارا بھی تو جب یہ کرنے لگے گا تو پیسے ہی نہیں ہوں گے، یعنی ساری دیہڑ لگا کو شیطان نے تیار کیا اسے یہ کرنا ہے، اور اس نے جیب میں ہاتھ مارا پیسے ہی کون نہیں۔ وہ شیطان بھی کہتا ہے میرا دماغ خراب تھا، میرا اس پہ کرنے کے بعد چودھری صاحب پہ محنت کرتا تو اس وقت وہ لے جاتا ان کو، لہٰذا وہ اس پر محنت کرتا ہے، ٹائم ضائع نہیں کرتا، جو جب سٹارٹ ہو جائے تو کچھ کر سکے۔ جوان پہ محنت کرتا ہے، بوڑھے کے ساتھ اسے اتنا تعلق کوئی نہیں۔ تو یہ جو پیسے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا، ایسی یعنی عقیدہ بنانے والی دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے وہ دعائیں پڑھ لیں، کتاب دعا لے لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ربنا لک الحمد بما اعطیتنا، لک الشکر بما اعطیتنا ولک الشکر بما منعتنا، اے اللہ تیرا اس پر بھی شکر ہے جو تو نے دیا ہے، اور تیرا اس پر بھی شکر ہے جو تو نے روک لیا، میں نہیں دیا۔ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تجھے پتا تھا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نہیں دیا، گلا کوئی نہیں، اس پر بھی شکر جو دیا۔ ایک بندے نے کہا کہ دوسرے سے پوچھا کہ بھائی کیا حالات ہیں، کہا جی بس مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کتا بھی کرتا ہے، یہ تو کام تو کتا بھی کر لیتا ہے، نہیں ملتا دو دن بھوکا بیٹھا رہتا مالک کے در پہ۔
پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جی ہمیں مل جاتا ہے تو بھی شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو بھی شکر کرتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں دیکھنا، ڈاکٹر جب نیل بائی ماؤتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس مریض کو کوئی چیز کھانے کی نہیں دینی، پینے کی نہیں دے رہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر پاگل ہے، آپریشن کرنا اس نے کل، وہ آج ہی، اچھا وہ کہتے ہیں جوس چھپا کے لے جاتے، دے دیا بیوی کو۔ اب بیوی نے بھی نہیں سوچا ڈاکٹر نے منع کیا تو اس کو دشمنی تو نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر کو شوکن تو نہیں ہے، کوئی وجہ ہوگی، وہ بھی پی لیتی ہے۔ جب الٹا لٹکاتے ہیں نا آپریشن کے لیے تو منہ کی رستے باہر نکالا جاتا، آپریشن آدھا چھوڑنا پڑ جاتا، ہوش میں لانا پڑ جاتا، مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے اگر روزہ رکھوایا ہے تو ہماری بہتری کے لیے رکھوایا، کوئی ایسا نہیں کہ رزق زیادہ خرچ ہو گیا تو پھر اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں 1 مہینہ روزہ رکھوایا گیا، جیسے ہماری حکومت نے قانون بنایا ہوا کہ منگل بدھ کو گوشت نہیں کرنا، یعنی جانوروں کی کھیپ بچانے کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے تھے منگل بدھ کو گوشت کھانا حرام ہے۔ جب یہاں آئے، اب آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو شاید احساس ہو کہ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے، تو بدوؤں کو دیکھا گوشت منگل والے دن، بدوؤں کو بھی نہیں پتا کہ یہ حرام ہے، تو پتہ چلا کہ یہ انتظامی آرڈر تھا، شرعی آرڈر نہیں ہے۔ یہ ہماری حکومت نے جانور بچانے کے لیے 2 دن کا کہا جی نہ مچھلی کھاؤ یار، کوئی اور چیز کھا لو، سبزی کھا لو، جانوروں کی جان چھوڑو اس کی۔ تو وہ ممانع جو تھی وہ انتظامی تھی، شرعی نہیں تھی۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ اصرار کرتے تھے ایک بہت بڑے گناہ پر، یعنی شرک پر۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارا پیو دادا بھی اٹھایا جائے گا۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، آپ ان سے کہیے کہ پہلے ہوں یا بعد والے ہوں۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقرر دن کی ملاقات کے لیے جمع کیے جائیں گے سارے، چاہے کسی کو مگرمچھ کھا گیا، چاہے مچھلیاں کھا گئی ہیں، چاہے جلا دیا ہندوؤں نے، چاہے مسلمانوں نے دبا دیا اسے، چاہے ایک اس کا سر اس کا کہیں تھا، بدن اس کا کہیں تھا، وہ اللہ پاک کے کلمہ کن سے وہ وجود پا جائے گا، اور یہ ملاقات ہونی ہے۔ اور میقات اس کو اس لیے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میقات ایک مقرر جگہ کا نام ہوتا ہے، وہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر نہیں ہو سکتے۔ ترقی بے شک ہوتی رہے، طائف میں بلڈنگیں بن جائیں، پلازے بن جائیں، پل بن جائیں، سارا کچھ ہو جائے، لیکن میقات طائف ہی رہے گا۔ اسی طرح میقات کا مطلب یہ ہے کہ تم امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، گرین پاسپورٹ ہے یا یلو بلو تمہارے پاس ہے یا ریڈ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کو ایک دن اللہ کی ملاقات کے لیے آنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، تمہیں اپنے رب کے سامنے بغیر کسی ترجمان کے سوال جواب کا سامنا کرنا ہوتا ہے نا، بندہ کرائے پر وکیل کر لیتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، لائر، تو وہ آپ کی طرف سے جھوٹ بولتا ہے، آپ آرام سے بڑے شریف بن کے حاجی صاحب بن کے بیٹھے ہوں اور وہ آپ کے پیسے لے کے آپ کی طرف سے جھوٹ بول رہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ وہاں کہے کہ جی پیر صاحب بات کریں گے اللہ سے، پیر صاحب کے اپنے گلے میں پڑا ہوا ہوگا، نفسی نفسی پیغمبر بھی کہیں گے، اپنی جان کی فکر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے کافر جو یہ بات کہہ رہے تھے، فرمایا پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم زقوم درخت میں سے کھاؤ گے۔ یہ اس کی شکل بتائی گئی ہے، یہ جہنم کی تہ میں سے نکلے گا، کھولتا پانی ہے جہنم کا، لیکن وہ اس کی تہ میں سے نکلے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، تو یہ جہنم کی تہ میں سے نکلے گا اور اس کا سر سانپ کی طرح ہوگا پانی کے باہر، وہ ایسے پتہ چلے گا، آپ بندے کو نظر آئے گا کہ جیسے یہ سانپ ہے کوئی، لیکن وہ زقوم ہوگا، اور اس وقت اس کو اتنی بھوک لگائی جائے گی کہ وہ اس کو کھائے گا۔ اس کی شکل یہ جو تھور کا درخت ہے یہ اس سے دی گئی ہے،
ترجموں میں لکھا وہ سینڈ کا درخت، تھور کے اندر سے نکلتا ہے نا لسدار مادہ. اب اس کی شکل واقعی شیطانی ہے، اس کو دیکھیں اگر تو ڈر لگتا ہے، کانٹا اس کا لگ جائے تو پتہ چلا بچھو اس کے اندر باقاعدہ اپنا وہ ہے، زہر ہے. یہ کھانے پر مجبور کیا جائے گا اسے. ہوگا کتنا بھوکا ہوگا کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو کھائے گا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر ایسا نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دے گا، فرمایا وہ اس سے پیٹ کو بھرے گا. بھوک اتنی لگائی جائے گی پھر وہ پھنس جائے گا. قرآن میں ہی فرمایا گیا کہ وہ اس کے حلق میں جا کے پھنسے گا تو وہ سوچے گا دنیا میں پانی پیتے تھے اس کو نیچے کرنے کے لیے، پھر وہ اس کو نیچے کرنے کے لیے کھولتا پانی پیے گا جس سے اس کی انتڑیاں پھٹ جائیں گی اور وہ پانی باہر، یہ قرآن کی آیات ہیں، اور اس کا پانی جو ہے وہ باہر نکلے گا. سورہ سجدہ میں اس کا ذکر. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ کیسے پیے گا، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس زقوم کے اوپر کھولتا پانی پیے گا. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ، ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹ کو، اور آپ کو پتہ ہے اونٹ پیاسا نہ بھی ہو تو بہت پانی پیتا، لیکن جب وہ پیاسا ہو تو 2 مہینے کا سٹاک کر لیتا ہے. کہا کہ وہ اس طرح پیئیں گے جیسے ہوا نا جب یہ بیان ہو رہا تھا تو جو کافر تھے، اب قرآن کا نزول جو ہو رہا ہے وہ کافروں کے ماحول میں ہو رہا ہے اور وہ عرب ہیں اور عربوں کی زبان میں نازل ہو رہا ہے. ان کے ذہن میں قرآن حکیم میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ سامنے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، قرآن نے اس کا جواب دے دیا، اسے کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہاں بندے نے سوچا کہ جی ضروری ہے کھائیں، کہا ہم کھلوائیں گے، تمہیں بھوک ایسی لگے گی. کہا بھائی گرم پانی ہوگا ایک گھونٹ لے کے بھی چھوڑ سکتا ہے بندہ. کہا نہیں، تمہیں پیاس ایسی لگائی جائے گی کہ تم پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے اس کو. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے ان کا نزل. نزل کہتے ہیں جب نازل ہوتا ہے بندہ اترتا ہے تو وہ جو پہلا آپ اس سے پوچھے نا کہ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم، باقی تو جو پکے گا وہ ٹائم لے گا نا. کہا کہ ان کی ابتدا اس سے ہوگی، زقوم سے اور کھولتے پانی سے. آگے کیا ہوگا تم حساب خود لگا لو. یہ اس کی وہ جو سورہ سجدہ میں کہا نا کہ تمہیں یہ بھی ملے گا جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ اور پھر اس پر ڈٹ گئے. پھر دنیا کی ہر چیز اسے چھڑوانے دوڑتی ہے کہ مجھے بھی رب بنا لے، مجھے بھی بنا لے، میں بھی تیرا کارساز ہوں، میں بھی تیرا کام کرتا ہوں، میں بھی تیری مشکلیں حل کرتا ہوں، ہر چیز اپنا آپ کو میں بھی تیرا ابا، میں بھی تیری امی. لیکن وہ کہتا نہیں میرا ایک ہی رب ہے، میرے سارے کام میرا اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. یعنی اب کیا تفصیل فرشتے بتائیں اس کو کہ کیا کیا تمہیں ملے. وہ کہتا ہے تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے ان 32 دانتوں سے نکلے گا وہ تمہیں دیا جائے گا. کوئی ممانعت نہیں وہاں پہ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تو تمہاری مہمانی ہوگی بس. وہاں جب تم پہنچے گو تو تمہاری ابتدا یہاں سے ہوگی، آگے کیا کیا نعمتیں ہوئے. اس لیے کہا کہ یہ ہے ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن یہ جو دانشور بنے پھرتے ہیں ان کا ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.